یعنی آج ہم اگر 21ویں صدی میں خان جی اس کو اپلائی کریں نا تو یہ دراصل یہ قرآنی تعلیمات ہے کہ بھئی تم نے اس جو معروضی صورتحال ہے اور جو ایک وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ باطل نے جو صدیوں سے نظام بنایا ہے وہ نا یہ ویسے نہیں ٹوٹے گا، اس کے لیے بڑی تو کہتے ہیں اس کو علامہ نے جو فارسی میں بڑے خوب، اور میرا اپنا خیال ہے کہ فارسی میں کچھ ایسے وہ ہے زور کے اردو میں نہیں ہے کہ بانشہ درویشی، اسی لیے تو ہمارے اس میں سے ہی نکال دیا نا، ہمارے نصاب میں سے نکال دیا کہ علامہ اقبال کو تو آدھے کو تو سمجھو ہی نہیں. یہ بھی ایک بڑا ڈرابیک ہو رہا ہے بہت زیادہ، کہ یہ کہتا ہے کہ یہ درویشی کا نشہ پختہ کرو، بانشہ درویشی درساز و دما دم، ہر وقت دما دم زن چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، گفتند جہان ماں آیا بتومی سعادت. کہ یہ کارندوں نے مجھے پوچھا، یہ فطرت کارندوں اقبال اللہ کی بنائی خود کائنات پسند نہیں ہے. گفتند جمع کا صیغہ، گفتند جہان ماں آیا بتومی سعادت، گفتم کے نمی سعادت. میں نے کہا مجھے نہیں پسند، کہا کہ گفتند کے برہم زن. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر منظم ہو، آرگنائز ہو، ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے اور وہ لے کے آ جو تو چاہتا ہے. اے لالا صحرائی تنہا نہ تو انی سوخت، ان داغ جگر تابے ببندہ محرم دن. کہتا تو اکیلا نہیں کرے گا، کہتا پھر اس کو یہ جگر، یہ جو داغ ہے اس کو ڈیلیور کر. اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو قرآنی تعلیم ہے یہ اس قسم کی ہے کہ عقلست چراغ تو در رہ گزرے نہ. کہتے ہیں یہ جو فلسفہ ہے اور یہ جو بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک نا چراغ ہے، اس کو تم راستے میں رکھو. عقلست چراغ تو در رہ گزرے نہ، عشق سا آیاغ تو با بندہ محرم زن. تو کہتا ہے عشق کا پیالہ جو ہے وہ اپنے محرموں سے بیٹھ کے پیا جاتا ہے. کہ یہ جو ہم نے جو یہ عقل اور عشق میں جو اقبال نے فرق ہے کہ عقل سے بھی کام لو، لیکن بالآخر جب وہ جماعت اور آرگنائز بنے گی تو پھر اس میں واقعی وہ لوگ ہوں گے کہ جو تو وہ اقبال نے بعض اردو میں بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز سے جا کہا ہے انہوں نے کہ یعنی اقبال کا جو کلام ہے دراصل میں تو سمجھتا ہوں ایز اے طالب علم کے کہ وہ آج کے دور میں جو ہے نا یہ ساری تعلیم کے ساتھ ساتھ، لیکن چونکہ ہماری سیاسی پارٹیاں، ساری تعلیمی ادارے، خان جی وہ چونکہ وہ کم و بیش جو ہے نا وہ پاکستان بن تو گیا، لیکن بعد میں جو ہے نا ابھی تک وہ جو برطانوی جو وہ تھے اینتھروپولوجسٹ ہیں، جو کچھ انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے کہ اس کو جناب نہ وہ، اور پھر جو وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے جو ان کے مفادات ہیں یہ ان کو اب ان کو پتہ ہے مغرب اور اسپیشلی چونکہ ہم برطانیہ کے وہ نوبادی رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے جو ہے نا میرا تو پورا یقین ہے کہ ہماری پوری جو اس وقت جو ریاستی آپریٹس ہے یا ہے اس کے اوپر پورے انہوں نے اپنے بندے بٹھائے اور فکری طور پر وہ چیک اپ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں نظام تعلیم میں، ثقافت میں کسی جگہ پر جو ہے نا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں، تو ان کو بیدار نہیں ہونے دینا. تو یعنی اقبال کی تعلیم جو خاص کر کے علامہ یہ جو اب 21ویں صدی ہے. لیکن ایک بات ہے خان جی، میں سچی بات ہے کہ ایز اے طالب علم میں کہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کے باوجود میں نہ میں مایوس ہوں، نہ میں خوفزدہ ہوں، نہ غم. مجھے جو ہے نا یہ یعنی جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ ارتقاء ہو رہا ہے نا، میں چونکہ وہ دوسرے لفظوں میں جدید وہ لفظوں میں کہتے ہوں ڈائی میکر جو ایک قسم میں بڑا کاریگر لوہار ہوتا ہے، تو لوہا جو عام اناڑی قسم کا لوہار ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈے لوہے کو
لیکن جو اچھا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ پہلے پورا اس کو گرم کرتا ہے. ہاں جی اس میں ٹمپریچر کا ہی مختلف ہوتا ہے. آپ یقین جانیں کہ جب 1600 درجے سینٹی گریڈ پر میٹیریل پہنچتا ہے نا تو وہ اس کو ہم فورجنگ ڈائی کہتے ہیں. اور وہ جناب جتنی قوت سے جب لگتی ہے تو پورا وہ جو میٹیریل جو ہے بالکل ڈائی کے مطابق. اب ارتقاء تو ہے, میٹیریل تو گرم ہو گیا لیکن ڈائی موجود نہیں. ڈش اب ہمیں, اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں خان جی یہ شاید 5-7 سال لگ جائیں تو اب جو ہے نا اس طرف بڑھ رہے ہیں, اور حالات جو ہے نا وہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو. یعنی یہ دیکھو نا آپ یوتھ جو ہے ٹھیک ہے اچھا خاصا جناب نا وہ انہوں نے ان کے, بلکہ ہمارا پورا جو ہے دیکھیں جس طرح اقبال نے بال ضرب کلیم میں وسیم بیٹا وہاں 20ویں صدی میں وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں ان کا کرب دیکھو, کہتے ہیں ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے. حالانکہ 1930 میں خطبہ الہباد دے چکے تھے. ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار ہے نہ افکار عمیق. حلقہ شوق میں وہ اندیشہ ہے, حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. محکومیوں نومیدیوں تقلید و زوال تحقیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ مومن کو سکھاتے نہیں غلامی کے طریق. لیکن آج خان جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس سطح پر ہم پہنچ گئے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اور ہمارے ساتھ جیسا اقبال نے کہا ہے نا کہ ایک جگہ اس میں پش باید کر دیا اقوام شرق میں کہ خاوراں از شعلہ من روشن است. اوے او مشرق کے لوگوں, میں نے جو قرآن کی جو تشریح کی ہے نا یہ تم تمام پھر جو ہے نا خاوراں از شعلہ من روشن است اے خنک مردے کے در اصل من است. وہ کہتا ہے او میرے بیٹو, او نوجوانوں, او وسیم, او تم میرے دور میں پیدا ہو, خوش نصیب ہو. استب و تابم نصیب خود بگیر بعد ازاں نہ ہے چون من مرد فقیر. کہتا ہے کہ وہ لے لو, ہو سکتا ہے میرے اس درویش کے بعد تمہیں کوئی آزاد درویش نہ ملے. اچھا میرا اس پہ 1-2-3 سوالات بن رہے تھے جی, تو میں چاہ رہا تھا وہ آپ سے پوچھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے شعر سے آغاز کیا کہ بانشہ درویشی, تو ہمیں کلام اقبال میں جا بجا یہ درویشی کی اصطلاح اور پھر فقر کی اصطلاح ملتی ہے, تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ یہ جو درویشی اور جو فقر ہے یہ جو ہمیں آج کل مزاروں پہ ملتے ہیں یہ دمال ڈالتے ہوئے, چرس پیتے ہوئے, گاجے باجے کرتے ہوئے, کیا یہ وہ والا درویش ہے یا اس سے کوئی اور مراد ہے دوسری؟ جی چلیں آپ اس کا جواب دیں لیں پھر اگلا سوال کرتے ہیں. جی بیٹا اقبال نے بال جبریل میں اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کیا. تو خان جی ایک بات ماننا پڑے گا میں طالب علم اقبالیات کے حوالے سے کہ اقبال کی کچھ ایسی وہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ شاعری کہہ لو یا جو بھی ہے, کہ وہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ گاڈ گفٹڈ ہے. ایک جگہ وہ بال جبریل میں اسی بات کو وسیم بیٹے نے جو سوال اٹھایا نا, وہ کہتے ہیں کہ امین راز ہے مردان حر کی درویشی. واہ واہ, امین راز ہے مردان حر کی درویشی, کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خویشی. واہ واہ. وہ کہتے ہیں نوجوانوں 20ویں صدی کے لوگوں, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا یہ تمہیں یہ جو غم جانا اور غم دوراں کی طرح نہ لو. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ بالکل ایمانداری سے, تو کہتا ہے میری درویشی رشتہ دار ہے ان کی. امین راز ہے مردان حر کی درویشی, کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خویشی. کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے. وہ کہتا ہے میرے بیٹو تمہیں کیا پتہ ہے ان شاعروں نے اور ان فقیروں کتنے قوموں کو بیڑا کر. کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے, فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیشی. طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نشی. کہ 20ویں صدی کے نوجوانوں تمہارا اصل جو مرض جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی تمنا اور آرزو اور ٹارگٹ ہی نہیں ہے. جی اپنی مثال دے کے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اصل بات ہے کہ اقبال
اگر نوجوانوں میں یہ ٹارگٹ اور نصب العین، اب جس طرح وہ دیکھو نا لا الہ کا مفہوم اقبال نے اس کو بڑا مختلف انداز میں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت آئے حجازی کا۔ اب اس توحید کو وہ جو جس طرح جتنی بیٹا نے خوبصورتی سے وہ بیان کیا ہے اس میں اپنے ریکنسٹرکشن میں کہ توحید جو ہے دا ایسنس آف توحید ایز اے ورکنگ آئیڈیا از equality, solidarity, freedom. The state from the Islamic standpoint is an endeavor to transform these ideal principles into space-time forces, an aspiration to realize them in a definite human organization. اور بیٹا میں کہتا ہوں اگر کوئی طالب علم، کوئی نوجوان، کوئی عالم دین خدا کی قسم اس بات کو سمجھے تو اس کا ٹارگٹ بہت، میرا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ توحید ایک بطور اصول عمل انسانی مساوات، انسانی آزادی اور انسانی تحفظ۔ خان جی مان سے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آج پورے عالم اسلام کی یہ چیزیں نظر آتی ہیں نہیں، اور جب آدمی کا یہ بن جائے نصب العین تو خدا کی قسم ہے۔ اسی وجہ سے اقبال کہتا ہے نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور اسی جگہ وہ خلفۂ راشدین کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام، روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام، اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ تو خان جی اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، اور لیکن زمانہ یا وقت جو ہے نا جس طرح وہ، حالانکہ 1907 میں اقبال نے کہا، یعنی پاکستان بننے سے 40 سال پہلے، کہتا میں دیکھ رہا ہوں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، کہتا ہوں قرآنی مفہوم آ رہے ہیں اب، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، قرآنی مفہوم بالکل گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خوار ہوگا، یعنی سب قرآنی مفہوم پہ سب پہ اشکار ہو جائے، جو کبھی مطلب اس میں بڑا خوبصورت اور چیلنج کرتا ہے ہاں جی ہندوستان میں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اور کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں 1907 میں قرآنی تعلیم کہ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور کہتے ہیں چونٹی کو، ہو کہ ہے یعنی ملکیت اور اس کے علمبرداروں، اگر یہ ہم مسلمان قرآنی تعلیم والے جو لوگ ہیں وہ چونٹیوں کی طرح کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو ہم جس طرح طوفان میں چونٹی جو ہے نا وہ پتوں پر بیٹھ کے وہ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش یہ دریا سے پار ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، ابھی پچھلے چند دنوں پہلے ڈاکٹر موحد پیرزادہ ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی لائق قسم کے ہمارے انالسٹ ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ان کا ویلاگ آتا ہے، انہوں نے اپنی ویلاگ میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ تو کہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں اقبال کو یہ بات سمجھنے میں غلطی تھی وہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تہذیب مغرب تو بجائے خودکشی کے بڑھتی پھلتی پھولتی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں جو ہماری تہذیبیں ہیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو اپنا وہ وقار، وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک جو ان کا ایک روب دبدبہ وہ کھوتی چلی۔ اب روب دبدبہ تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی وہ جو پرانی کچھ تھوڑی سی نشانیاں تھی وہ بھی بھولتی جا رہی ہیں۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایک پیشن گوئی تھی، یہ خبر تھی، یہ کیا تھا؟ یہ نہیں بات یہ ہے یہ بات میں انہوں نے یورپ سے واپسی کے بعد فرمائی تھی یا یورپ میں ہی کہی؟ نہیں، اصل بات ہے کہ علامہ نے جب یہ بات کی ہے 1907 میں، جی
اور وہ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی، اور اس وقت جو حالات تھے، اور یہ جو یعنی پھر ہماری سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظم پہ وہ سمٹ تھی نا، اور یہ ملوکیت اور یہ جو فطرت اور کائنات پر ان کی جو گرپ تھی، اور اس کے مقابلے میں تو دراصل اقبال یہاں یعنی کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو تہذیب ہے وہ انسانی مساوات، انسانی آزادی، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ انسانی تحفظ پر مبنی نہیں ہے. یہ قرآنی نظام جو کہ خلفۂ راشدین کے بعد آہستہ آہستہ جو اور تم نے یہ بنایا ہے، یہ ہم جو بنائیں گے وہ بالکل وہ ہوگا جو واقعی کہ جس طرح یعنی قرآن کہتا ہے نا کہ پوری بنی نوع انسان جو ہے وہ ایک انسان کی مانند ہے، کہ پورے آج دیکھو نا یہ اس تہذیب کا بیٹا یہ ہے کہ آج پورا وہ فلسطین اور غازہ اور جو ہے نا یہ تہذیب ہے ان کی. ویسے اقبال نے اپنے خطوط میں مولانا شبلی کو جو خطوط لکھے تھے اس میں کہا بھی تھا کہ ہم مطلب ایک ایسی آزاد مملکت مطلب جس میں اسلام کے نام پہ ملوکیت کے دور میں اسلام پہ لگے ہوئے جو دبے تھے ان کو ہٹانا. اس پہ ذرا اسی کو ذرا یہ جو ہے نا یہ جو خطوہ اعلی آباد ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ مملکت اس لیے بنا رہے ہیں کہ پوری دنیا اسلام کو یہ بتائیں گے کہ ملوکیت نے اسلام کے خوب اس چہرے پر جو داغ دھبے لگائے ہوئے نا ان کو مٹا کر ہم بتائیں گے کہ یہ اصل اور قرآنی جو مملکت ہوتی ہے جو کہ یعنی جو جس طرح اقبال وہ کہتا ہے نا خطبات میں کہ the main purpose of Quran is to awaken in man the higher consciousness of his manifold relation with God and universe. کہ ذہن انسانی کے فطرت کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ جو گوناگون روابط ہیں، قرآن ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کر. آج دیکھو نا بیٹا پورے عالم اسلام میں کہ کیا ہم کوالیفائی کرتے ہیں ایگزسٹنس کے لیے؟ تو اقبال تو کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ تمہارے تو بھائی وہ تہ در تہ گوناگون روابط موجود ہیں، لیکن یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف، تم نے خود کوشش کرنی ہے. تو یہ کرنا ہے اپنے آپ کو. ہاں جی. اور سر ایک آخری جو سوال تھا میرے ذہن میں وہ آج کے درس کے حوالے سے تھا. ہمارا درس جیسے کہ عنوان آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کا معاشی نظام، تو جو درس میں علامہ صاحب نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کا معاشی نظام ہمیں یہ بتاتا ہے یا ہم جو اس سے موٹا موٹا اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ جو وسائل اور جو ذرائع رزق ہیں وہ مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے. جیسے مطلب آپ ہوا، پانی اور سورج کی روشنی پہ اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ جو مین سورس آف کیا کہتے ہیں اس کو ہے اس کا رزق کا جو مین سورس ہے وہ زمین ہے، تو آپ اس پہ ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. یہاں پہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ ذرا علامہ اقبال کا جو ہمیں جو علامہ خود ہی بڑے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم آسمانوں پر تو اللہ کی حکومت مانتے ہو جی کہ یہ روشنی جی یہ ساری چیزیں جو ہے، اور تم زمین پر جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ تو بات پھر یہی ہے کہ وہ میرے بیٹے جو بہت بڑا یہ یعنی قرآن کے الفاظ کو تو تبدیل نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کے مفہوم کو لیکن ہم اس حوالے سے بیٹا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے پاس ٹیکسٹ موجود ہے جو ہے نا وہ یہ اقبال نے آگے میں کہتا ہوں یہ یعنی تقریباً دیکھیں بیٹا میں ایک آپ بتاتا ہوں، دیکھو 13ویں صدی کے وسط میں ہلاکو چنگے 1250 عیسوی میں اس نے حملہ کیا اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو قتل. اقبال نے جسٹیفائی قرار دیا کہ چلو یار اب تم اجتہاد کرتے ہو تو انتشار پڑے گا، تم نے جو کچھ کیا ہے نا یہ 4 جو ہے نا وہ آئمہ کے حوالے سے، اور لیکن کہتا ہے اب تو 1000 سال زیادہ گزر گیا ظالمو، اب تو بیٹھو نا کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، اب تو اجتہاد کرو نا. چلو وہ اس وقت ہوتا نا، لیکن جناب نا تو جس طرح اقبال نے ایک جگہ کہا نا میں نہ عارف جی بیٹا جی میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ. کیا خوبصورت، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو نہیں معلوم کیا ہے نبوت کا مقام. ہاں
مگر آج میں اسلام پر رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پر ضمیر فلک نیلی فام. کہتا ہے کہ میں کلیم نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے یہ ساری کائنات کے اندر جو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، فاش ہے مجھ پر ضمیر فلک نیلی فام. عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے یہ حقیقت کے ہے روشن صفت ماہ تمام، کہ 14ویں کے چاند کی طرح یہ چیز روشن ہے کہ وہ نبوت مسلمان کے لیے ہے برگ عشیش، جس نبوت میں نہیں قوت شوکت کا پیا. کہتا اصل بات یہ ہے کہ توحید جو ہے نا یہ قوت ہے، اور یہ قوت تبھی بن سکتی ہے کہ تم قرآنی نقطہ نظر کے مطابق آؤ. تو وسیم بیٹے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایڈوانس مبارک دیتا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ 5 سے 10 سال لگیں گے، صرف ہے کہ ہمیں جو ہے نا پھر وہی ہے بنشہ درویشی در ساز و دما دم زن چوں پختہ شبی. خدا کی قسم کہا کرنا کہ یہ بڑا، یہ جو ہے نا یہ بڑی زرخیز زمین ہے. جس طرح اقبال کہتا ہے نا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو، تو یہ مٹی بہت انشاءاللہ. تو پاکستان زندہ آباد. اور میں اس نعرے کے بعد جو ہے پاکستان کے نعرے کے بعد نوجوانوں کے لیے یہ کہوں کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں سے آزاد کر. والسلام جی. زندہ باد. شکریہ جی آپ کا بھی، نواز صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور جناب منظور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.